ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کے عرب کے صحرا چلا جا، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو لے کر صفا و مروہ کے بیچ آ پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھے اور نہ کوئی پرندے۔ تھوڑے سے کھجور اور تھوڑے سے پانی مشکے میں رکھا اور واپس جانے لگے۔ اتنے میں بی بی ہاجرہ آپ کے دامن سے پکڑتے ہیں اور کہتی ہے، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیوی، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بی بی ہاجرہ مسکرا کے کہتی ہے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو بے شک اللہ ہی ہماری نصرت کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ، تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی، میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے یہاں سے جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت سرعام یہاں ہوتی رہے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے رزق اور پانی کی انتظام کر تاکہ یہ تیری شکر کرتے رہے۔ بی بی ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی آپ کے پاس موجود تھا وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہتی۔ جب مشق کی پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی غذا آپ کے پاس نہ بچی تو یوں آپ کا دودھ بھی خشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا۔ تو آپ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے، دور دور سے دیکھتی ہے کہ کہیں آس پاس پانی تو نہیں، اور پھر صفا سے اتر کر واپس آتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے نہ غذا، ہماری مدد فرما۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بنجر زمین پہ لٹائے رکھا تھا اور کبھی صفا کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی اور اللہ سے دعا مانگتی۔ بی بی نے 7 چکر صفا و مروہ کے بیچ لگائے اور اللہ پر یقین رکھ کے کہ اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو مجھے اور میرے بچے کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو بس آواز غیب آتی ہے کہ اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر دی اور آنے والے نسل کے لیے تیرے اس امتحان کو ہم یاد رکھیں گے۔ دیکھ تیرا اللہ تیرے اس بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ بس جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے، ان کے قدموں کے پاس اللہ کا امین فرشتہ جبرائیل امین آتا ہے اور اپنے پر زمین پر مار کر اللہ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کر دیتا ہے۔ بی بی ہاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتی ہے، ان پانی کے چاروں طرف بند مارتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس وقت بی بی ہاجرہ نے اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ اس پانی کو پوری زمین پر پھیلا دیتا، اور پھر بی بی ہاجرہ اپنی پیاس بجھاتی ہے، اپنے بیٹے کی پیاس بجھاتی ہے، اور پھر جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، گھبراؤ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ان قریب تیرا شوہر ابراہیم اور تیرا بچہ اسماعیل بیت اللہ بنائے گا، جو رہتی دنیا تک اللہ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر اللہ نے وہاں درخت اگائے، بی بی وہاں کی پھل کھاتی، پانی پیتی، اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور غذا دیکھ کے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ تھوڑے عرصے میں جرہم قبیلے کے لوگ مکہ میں گدھا کے راستے سے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے پرندے یہاں کیسے؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر پانی کبھی نہیں دیکھی۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھے کہ ایک بچے کے ساتھ ایک ماں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے ابل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم پانی کا واقعہ ان لوگوں کو بتایا۔ سب کہنے لگے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس زمین پر برستا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم یہاں
وہاں رہنے لگے۔ تو یوں اجازت پا کے وہ قبیلہ وہاں پر رہنے لگا۔ رفتہ رفتہ اللہ نے اپنے گھر کے زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جہاں تو نے اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر۔ تو یوں حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے۔ جو وہاں جاتا ہے تو بی بی ہاجرہ کی یاد میں صفا و مروہ کے بیچ دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی امتحانات کو آنے والے لوگوں کے لیے سبق رکھتا ہے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم، بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین۔